اور قرآن نے جو اس کی ریزن بیان کی ہے بہت ہی معقول. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم, اس نے موت اور زندگی پیدا کی لیبلوکم تاکہ وہ تمہیں آزمائے, ایکم احسن عملا, تم میں اچھا عمل کس کا ہے, وہ تمہیں آزمائے گا کہ تم اس دنیا میں جا کے مجھے بھول گئے یا مجھے یاد رکھا. اب سائنس کا ٹاپک چونکہ مذہب نہیں ہے تو اس لیے انہوں نے اس ساری تقریر کو ہڑپ کرنے کے لیے, یہ ایسے ہوتا ہے نا عدالت میں آپ نے کیس کیا کہ وسیم یا کوئی ایسا نام مارکیٹ میں لائیں جو کسی کا ہو نہیں, کہ پھر وسیم صاحب ناراض ہوں گے, کبھی ستار کا نام لیتا ہوں, ایسا نام جو مارکیٹ, سبکتگین بہت کم چلتا ہے نا. آپ نے کیا کیا, آپ نے سبکتگین پہ کیس کیا کہ اس نے میرے ماموں کو اللہ نہ کرے یا کسی کو قتل کیا اس نے. تو اکثر وکیل کیا کرتے ہیں, وہ یہ کر دیتے ہیں کہ اس کے پرانی ڈیٹ پہ جہازوں کی ٹکٹ لے کے, پاسپورٹ ویزا لے کے یہ ثابت کر دیتے ہیں کہ یہ بندہ فلاں تاریخ کو امریکہ میں تھا, یہاں پر بولو تھا ہی. اب کیس قابل سماعت ہی نہیں رہتا. کیا خیال ہے بھائی, بندہ یہاں تھا نہیں, بندہ مرا ادھر انڈا موڑ پہ ہے یا ادھر یہ کون سی جگہ سخی حسن پہ ہے, اور جس پہ الزام لگایا جا رہا ہے وہ مارکیٹ میں تھا ہی نہیں, یا ڈیتھ سرٹیفکیٹ بنا دیا تو اس سے پہلے مر چکا تھا. کیا خیال ہے. تو اب سارے سوالات جج نے جو تفتیش کرنی تھی, اچھا اس کو لے کر آؤ, اس سے کراس کوشچن کرو, گواہوں کو لے کر آؤ, یہ تحقیق کہ اس نے کیا بھی ہے کہ نہیں کیا, یہ تمام تحقیق کے دروازے جج کے لیے کیا ہو گئے, بند ہو گئے. بالکل یہی کام یہاں پر ہوا ہے. آپ نے کہا کہ خدا ہے ہی نہیں, یہ کائنات آٹومیٹیکلی خود سے بنی ہے, ایک مفروضہ آپ نے گڑھ لیا. اب جب خدا ہی نہیں ہے تو رسول بھی نہیں ہے, رسول تو خدا کے نمائندے ہوتے ہیں نا. کچھ بھی نہیں ہے تو نہ موت کے بعد زندگی ہے, بس ایسے آٹومیٹیکلی ہے. تو انسان میں اور کٹے میں کوئی فرق. میں یہ مثال اس لیے دیتا ہوں کہ ہمارے جو لبرل طبقہ ہے نا, لبرل لوگ, ان کا سب سے بڑا مسئلہ اچھی سڑکیں, اچھا صاف پانی. جو وہ کہتے ہیں امریکہ نے اتنی ترقی کی ہے, یورپ نے اتنی ترقی کی ہے, تو ہم بھی وہیں تک پہنچے. میں اکثر بات کرتا ہوں نا, فیملی سسٹم کو بچاؤ, نکاح کو پروموٹ کرو, زنا کو ختم کرو, والدین اولڈ ہاؤس میں جمع نہیں ہوں گے, باپ کو گھر میں رکھنا ہے, بڑھاپے میں خدمت کرنی ہے, رشتہ داری جوڑنی ہے, نماز پڑھنی ہے فجر کی, حج بھی کرنا ہے, عمرہ بھی کرنا ہے, رمضان کے روزے بھی ہیں, اللہ کو بھی یاد رکھنا ہے, اللہ کے حکم پہ اللہ کی مخلوق کا بھی خیال کرنا ہے, نظر جھکانی ہے, سود سے بچنا ہے, تجارت میں حلال و حرام دیکھے, تو پوری ایک ڈیٹیل ہے نا. کل ایک مسئلہ آیا, کسی نے وصیت کی تھی کہ میرے مرنے کے بعد میری بیوی کو میری جائیداد میں سے 80 لاکھ روپے دے دینا. یہ وصیت لکھ کے چلے گئے, انتقال ہو گیا. تو وہ کیس کل ہمارے پاس آیا, ہم نے کہا کوئی 80 لاکھ نہیں ملے گا, جتنا حصہ بنتا ہے اتنا ہی ملے گا, 12.5%. کیوں بھائی, ابا نے وصیت کی تھی. بھائی نبی نے فرمایا لا وصیت لوارث, وارث کے لیے وصیت کیا ہے, جس کا وراثت میں اللہ نے حصہ رکھ دیا اس کے لیے آپ وصیت نہیں کر سکتے. بھائی اللہ کے پیغمبر ہے نا, نبی نے فرما دیا, ختم. تو ہر چیز میں اسلام ایک قانون لے کر آیا ہے جس میں آپ کو اس قانون کو فالو کرنا پڑے گا اگر آپ اسلام کو مانتے ہو. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ انہوں نے کیا کیا کہ پوری بحث ہی جڑ سے اکھاڑ دی. تو میں یہ کہہ رہا تھا انسان میں اور کٹے میں کوئی فرق, جب سے میں گیا ہوں نا لسانی کے کٹے میں نے دیکھے ہیں, تو مجھے ترقی کا مفہوم سمجھ میں آیا. کٹے سمجھتے ہیں جو بچڑے نہیں ہوتے, وہ بڑے بڑے بقرعید میں جو کراچی میں کٹتے ہیں نا بڑے بڑے. تو یہ جو مادی ترقی ہے نا, صرف اور صرف مادی ترقی, اس ترقی کی ڈیفینیشن یہی ہے, اچھا کھائے, اچھا پہنے, علاج کی اچھی سہولت ہو, یہی ہے نا بھائی, یورپ میں یہی تو ہے. باقی خدا کیا کہتا ہے, توحید کیا ہے, رمضان کیا ہے, اللہ کیا ہے, وہ ایک طرف وہ مذہب, ہر ایک اپنا ذاتی نجی معاملہ ہے, پرسنل. اچھا انسان کی ڈیفینیشن میں یہ چیزیں داخل ہی نہیں. اچھا انسان سے کہتے ہیں تھینک یو سے بات شروع کرے, تھینک یو پہ بات ختم کرے, کسی کا دل نہ دکھائے, بس 2-4 چیزیں جو مینر سے جن کا تعلق ہے, بس وہ چیزیں.